الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. معزز حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہی آیت مقدسہ تلاوت کی جس کے تحت گزشتہ جمعے ہم نے کچھ عرض کیا تھا. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا اس آیت سے حیات النبی کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا، اس لیے کہ جسے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور جن کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو جو رحمت کرنے والا ہے اس کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے کہ کوئی مرا ہوا آدمی کسی پہ نہ کوئی رحم کر سکتا ہے نہ کرم کر سکتا ہے. اور اس میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ جس پر رحم کیا جائے اس کے حال سے واقف ہونا بھی رحم کے لیے ضروری ہے. اور حیات النبی سے متعلق ہم نے ضرورت کے مطابق اگرچہ گفتگو کر لی، لیکن آج ہم اسے عنوان بنا کر گفتگو کرتے ہیں. حیات النبی کا مسئلہ ایک نئے انداز میں. حیات کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ حیات عموماً نام ہے اس بدن کا کہ جس میں روح ہوتی ہے. روح اگر نکل جائے تو جو کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے اس کو موت کہتے ہیں. موت عادی کہتے ہیں اس کو. روح نکل جائے تو آدمی مر جاتا. روح خالق حیات نہیں، سبب حیات، یعنی حیات کو روح پیدا نہیں کرتی. روح کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، حیات کا پیدا کرنے والا. جیسے الذی خلق الموت والحیات، قرآن میں نص ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو بھی پیدا کیا ہے
اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو بات کسی سبب سے پیدا کرتا ہے مسبب میں، وہ اگر چاہے تو بغیر کسی سبب کے بھی پیدا کر دے۔ اب ہم اس کو آسان کر کے بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ماں باپ بچے کی پیدائش کا سبب ہے، خالق نہیں ہے، اور بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، تو وہ اگر چاہے تو مسبب میں وہ چیز بغیر سبب کے بھی پیدا کر دے۔ اب آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، اب دیکھیے نہ ماں سبب ہے نہ والد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ایک جسم بنایا انسانی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونک دی، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو دیکھیے وہاں نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس کو ہم آسان کر کے پھر بعد میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا۔ تو یہ سبب حیات ہے روح۔ روح کیا ہے؟ ایک مدد کفار مشرکین سے حضور سے سوال کیا کہ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ارشاد باری تعالیٰ میرے حبیب یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ، فرما دیجیے اب روح من امر ربی، یہ امر رب ہے۔ جب آدمی کے بدن میں جائے تو آدمی زندہ ہو جاتا ہے، اور جب نکل جائے تو آدمی پر جو کیفیت ہے اس کو موت کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر روح کے سبب کے بھی زندگی پیدا کر دے، یعنی حیات پیدا کر دے۔ اب اس کے ہم چند مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ 3 تابعی تھے، تقریباً تینوں کا نام ایک سا تھا، حضرت ربی اور ایک ہے ربی اور ایک ہے ربی، تقریباً ملتے ہوئے نام ہے۔ حضرت ربی کا انتقال ہوا۔ اب انتقال کے وقت جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو پہلے غسل دیا جاتا ہے۔ جب غسل دینے کے لیے انہیں تختے پر لٹایا گیا اور جب غسل شروع ہوا تو حضرت ربی ہنسنے لگے۔ لوگ بڑے پریشان حیران بھی ہوئے، یہ کیا معاملہ؟ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ سنو، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ میرا ایک امتی مرنے کے بعد ہنسے گا۔ تو حضرت ربی جو ہے وہ ہنس رہے ہیں۔ اب اس کی انکوائری شروع ہوئی، یہ کیوں ہنسے؟ ان کے گھر والوں سے، بھائیوں سے پوچھا کہ ان کے ہنسنے کا سبب کیا تھا۔ یہ تو کرامت تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بات جو ان کے گھر والوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ ربی کبھی اپنی زندگی میں ہنسا ہی نہیں، کبھی ہنسے ہی نہیں، جیسے ہم اور آپ رات دن ہنستے ہیں، وہ ہنسے نہیں۔ اور انہوں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ مولا میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک مجھے اپنے جنتی ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ اب جب انہیں غسل دیا جا رہا ہے تو ان کو اپنے جنتی ہونے کا علم ہو گیا تو وہ ہنس رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ حضرت صدیقہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ حضور نے فرمایا کہ میرا ایک امتی انتقال کے بعد میں ہنسے گا۔ اب سوال یہ ہے، حضرت ربی کا انتقال ہوا، روح ان کے بدن سے نکل گئی، اب ان کا ہنسنا روح کے سبب سے تھا یا بغیر روح کے سبب کے؟ بھائی روح تو بدن میں موجود ہی نہیں، لیکن جب ہنسے تو بغیر روح کے سبب کے تھا۔ اب دیکھیے یہی میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مسبب میں وہ چیز پیدا کر دے جو سبب سے ہوتی۔ روح تو ہے نہیں ان کے بدن میں، لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حیات حقیقی عطا فرماتا اپنے نیک بندوں کو۔ اچھا، دوسری بات اور اس کو آسان کیجئے، دنیا داروں کو سمجھنے کے جو کٹ حجتی کرتے ہیں ہر ایک بات میں، ان کو سمجھانے کے لیے آپ ایک دانہ لیجئے باجرے کا یا کوئی چھوٹا سا بیج، آپ دیکھیں بالکل سوکھا ہوا ہے، اس کو زمین میں آپ دفن کر دیں اور پانی دینا شروع کر دیں، تو 2-3 دن کے بعد وہ چھوٹا سا ایک درخت اس میں سے پیدا ہونے لگتا ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک زمین بنجر ہوتی لیکن جب بارش ہو جائے تو ایک دم لہلہانے لگتی ہے، پھول کھلنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تو تھا ایک حضرت ربی کا واقعہ. اچھا، ایک واقعہ ہے جو کئی طرق پر مروی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ منبر شریف بننے سے پہلے مسجد نبی میں ایک کھجور کا تنا ہوتا تھا، اس سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے. ایک خاتون نے یہ لکڑی کا منبر بنایا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ اس پر بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد اسے پسند کیا، تو اب اس منبر پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام خطاب فرماتے تھے. اچھا، اب کیا ہوا کہ جب منبر پر بیٹھے تو جس ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ فرماتے تھے وہ حضور علیہ السلام کی صحبت سے محروم ہو گئے. حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حدیثوں کا احاطہ اپنی کتاب شفا میں کیا، اس میں سے ہم چند بیان کر دیں، اگرچہ اور بھی صحیح ستہ میں بھی موجود ہے. یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دم رونے کی آواز آئی، وہ آواز ایسی دردناک کربناک تھی، قریب تھا کہ ہمارے جگر پھٹ جاتے. ہم سوچنے لگے یہ آواز کہاں سے آ رہی، کوئی پتہ نہیں لگا. ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس تنے کو بلایا اور بلانے کے بعد اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا. اور ایک روایت میں کہ حضور تشریف لے گئے اس سوکھے ہوئے تنے پہ اور اس پہ ہاتھ پھیرا، وہ خاموش ہو گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دو تین باتیں ارشاد فرمائے وہ سننے کے لائق. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے میں تجھے وہیں لگا دوں جس جنگل سے تجھے توڑ کر لایا گیا تھا، اب تو یہ بالکل سوکھا ہے مگر وہاں تو اسی طرح پھل دینے لگے گا جیسے پہلے پھل دیتا تھا. مگر وہ درخت اس پہ راضی نہیں ہوا. پھر حضور علیہ السلام نے دوسری پیشکش کی، فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں کہ کل تیرے پھل انبیاء اور اولیاء کھائیں. تو اب وہ درخت اس پہ راضی ہو گیا. حضور علیہ السلام فرمایا جہاں ہم نے تجھے جنت میں لگا دیا، تو اس کا رونا بند ہو گیا. اب صحابہ سمجھے کہ یہ ستون جو ہے یہ رو رہا تھا. اب مجھے بتائیے کہ سوکھی ہوئی لکڑی ہے وہ رو رہی، نہ اس میں زبان ہے، نہ اس میں آواز ہے، نہ اس میں جان ہے، نہ اس میں روح ہے. سوکھی ہوئی لکڑی کا رونا یہ کیا روح کے سبب سے تھا؟ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ جو چیز سبب سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ چیز بغیر سبب کے بھی پیدا کر دے. ایک بات تو یہ ہوئی. اچھا، پھر یہ کہ کوئی درخت اگر سوکھ جائے تو وہ سوکھا ہوا درخت جو ہے وہ کبھی بھی پھل نہیں دیتا. کہیں لگا دیں آپ، ہاں کب سوکھا ہوا درخت کام آتا ہے؟ چھوٹا ہو تو اسے لگا کر اس کو نکال کر کسی اور جگہ اب کھاد وغیرہ ڈال کر لگا دیں تو اس کو کہتے ہیں شاخ لگانا، اس میں تو لگ جاتا. مگر کوئی درخت سوکھ جائے تو سوکھنے کے بعد اس کی شاخ نہیں لگتی. ایک تو یہ اختیار بھی ہمارے آپ کے آقا کو حاصل کہ چاہے تو سوکھے درخت کو سبحان اللہ ہرا بھرا کر دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے ایسے مالک ہیں کہ دنیا سے جس درخت کو چاہیں جنت میں لگا دیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی سنیے، یہ تو صحیح ستہ میں حضور نماز کسوف پڑھا رہے تھے، یعنی سورج گہن کی نماز. تو پیچھے صف ہے، حضور نے ایسے ہاتھ اوپر کیا، نیچے کیا، اور ایک روایت یہ کہ اف اف کر کر حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹے. نماز سے فراغت کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور اس میں کیا حکمت تھی؟ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ابھی ہمارے سامنے اسی مسجد کے محراب جنت کو پیش کر دیا، تو ہم نے ہاتھ بڑھا کر جنت میں انگور کا خوشہ پکڑ لیا، اور اگر میں چاہتا تو اسے توڑ لیتا. تم قیامت تک کھاتے رہتے. قیامت تک کیسے کھاتے رہتے خوشے کو؟ اس لیے کہ جنت کی ہر نعمت جو ہے وہ دائمی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں. اگر ہم چاہتے تو اسے توڑ لیتے. اور یہ صحیح ستہ میں موجود ہے حدیث شریف. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور علیہ السلام جنت کے ایسے مالک و مختار ہیں کہ جس درخت کو چاہیں جنت میں لگا دیں اور جو چاہے جنت سے پھل جو ہے وہ توڑ لیں.
کس کو حاصل ہے اختیاری؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اس سے ہمیں بتانا یہ مقصود تھا کہ سوکھے ہوئے تنے میں جان آ گئی اور وہ رونے لگا. تو اب یہ تو وہ مخلوقات ہیں جو حضور سے صرف مس ہو گئی. اچھا ایک بات اور ذہن میں رہے گا، باریکی کی طرف جائیں آپ تو یہ حضور کے جسم سے بھی مس نہیں ہوئی، بلکہ ظاہر ہے حضور کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کپڑے کا تعلق حضور کے جسم سے تھا اور اس کپڑے سے اس کا تعلق ہو گیا ان ستون کا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان پیدا کر دی. اور صحابہ نے دیکھ لیا کہ جو رو رہا تھا وہ اس درخت سے آواز آ رہی تھی. کیوں رو رہا تھا؟ حضور کی صحبت سے محروم ہو گیا، اس لیے وہ رو رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے یہ کہ آپ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک دیتے، پھونکنے کے بعد اسے اڑا دیا کرتے تھے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، اور اللہ نے جب نبی بھیجا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ دیکھو تم سب تو زندے کا علاج کرتے ہو، میں زندے کا بھی علاج کرتا ہوں اور مردے کا بھی علاج کرتا ہوں. کوڑی پر جسے مرض کے داغ ہوتے اس پہ ایسے مسا کر دیا کرتے تھے آپ، تو وہ آدمی بالکل اچھا ہو جاتا. تو کہا میں زندوں کا بھی علاج کرتا ہوں، اور اگر مر جائے تو مردے کو بھی زندہ کر دیا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے. تو بڑا کمال ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اچھا لیکن وہ کیسے زندہ کرتے کہ چڑیا یا کچھ بناتے پرندہ اور اس میں پھونکتے، پھونکنے کے بعد اسے اڑا دیا کرتے. استاد زمن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی شان دیکھیں، وہ تو پھونکتے تھے اور پرندے کو زندہ کرتے. ان کا تو حال یہ ہے کہ جن کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو، ان کی دامن کی ہوا لگ جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اب یہ کپڑے کا کوئی دامن ہی تو لگا ہے نا درخت سے، جو درخت زندہ ہو گیا، وہ تو پھونکتے تھے تب زندہ ہوتا تھا. اور یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. اس سے بڑا کمال یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مس ہو گیا اور درخت میں زندگی پیدا ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو روح سے جو زندگی پیدا کرتا ہے یا حیات پیدا کرتا، وہ چاہے تو بغیر روح کے بھی جسم میں حیات کو پیدا کر دے. ایسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب تاریخ پر نظر ڈالیے. ابن کثیر کو ہمارے مخالفین بہت معتبر مانتے ہیں، اگرچہ ہمارے علماء نے بھی معتبر مانا ہے. اس کی تاریخ ہے، ایک تو نام وہ تاریخ ابن کثیر ہی کے نام سے ہے اور بہت ضخیم ہے، لیکن اصل نام اس کا البدایہ والنہایہ. الحمدللہ وہ موجود ہے ہمارے پاس 10-12 جلدوں میں. اس میں ایک جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا، جس کے سالار تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اس قلعے کا نام تھا قلعہ تستر. وہ فتح کر دیا قلعہ. فتح ہونے کے بعد کیا کیا کہ صحابہ نے پورے قلعے کا دورہ کیا، کیا کیا قلعے میں رکھا ہوا مال اور دولت مختلف اشیاء. وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. ایک کمرے میں جب گئے تو دیکھا ایک تخت تھا اور ایک تخت پر ایک جسم رکھا ہوا تھا. تو راوی کہتے ہیں کہ جب اس جسم کو دیکھا گیا، بہت لہیم شہیم جسم، اور ایسا لگتا تھا کوئی مرا ہوا آدمی لیٹا ہوا ہے، انتقال ہوا ہو. لیکن فرمایا جو ہم نے اس کو دیکھا تو یہ ایک آدمی جب سوتا ہو تو گردن کی رگیں اس کی حرکت کرتی ہیں. یہ گردن کی رگوں میں حرکت موجود تھی، جیسے زندہ آدمی کے خون کا جب دور ہوتا ہے تو یہاں رگ پھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے، رگوں میں اس کی حیات موجود تھی. ہم لوگ حیران ہو گئے کون آدمی. اور پھر ان کے سرحانے کچھ صحیفے، کچھ کاغذات، کچھ دستاویز تھی، ان کو ہم نے نکال کر جب پڑھا تو ہم حیران رہ گئے کہ یہ جو جسم ہے حضور علیہ السلام کے وصال سے سینکڑوں برس پہلے اللہ کے ایک نبی آئے تھے حضرت دانیال علیہ السلام، یہ ان کا جسم ہے. تو انہوں نے قلعے والوں کو بلایا، کہا کہ یہ کب سے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ تو ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے چلا آ رہا. اچھا انہوں نے کہا یہ بتاؤ اس سے کیا کام کرتے تھے تم، اس جسم سے کیا استفادہ کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا کام یہ تھا کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی ہم اس جسم کو گھر سے باہر، قلعے کے باہر نکالتے
اور آسمان کے نیچے جب رکھ دیتے تو ان کی برکت سے بارش ہو جایا کرتی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پھر حکم دیا 13 قبریں کھودی جائیں تاکہ معین قبر میں دفن نہ کیا جائے، خطرہ ہے کہ پھر نہ نکال لیں گے. 13 قبریں کھودی گئیں اور ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کو رکھا گیا اور دوسری قبریں ویسے ہی بند کر دی گئیں تاکہ کسی کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت دانیال کس قبر میں. اور 13 قبریں بنا دی گئیں، ایک قبر میں حضرت دانیال تھے. اب ابن کثیر نے جہاں یہ واقعہ لکھا ہے ایک اور عمدہ بات کیا لکھی، اس سے مقام مصطفیٰ دیکھی کیا. اس صفحے پر یہ واقعہ ہے اور اس کو پلٹنے کے بعد دوسرے صفحے پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میرا جب انتقال ہو تو میری تدفین امت محمدی کے افراد کریں. تو وہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ہاتھوں اپنی تدفین چاہتے تھے. دوسری سفر ابن کثیر نے یہ حدیث بھی نقل فرما دی. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی فضیلت، انبیاء کرام علیہ السلام حضور کے غلاموں سے تدفین کے متمنی. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے امتی ہیں. اور آراز فاضل بریلوی نے التجلی الیقین میں اس سے استدلال کیا. وَكَذَلِكَ معاف کیجیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، تمہارے بعد میں آخری میں ایک اپنا حبیب معظم مکرم رسول بھیجوں گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ، تم ضرور اس پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور با ضرور اس کی مدد کرنا. فرما اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ سب نے کہا اقررنا. قالوا اقررنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اقرار کر دے. قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور میں تم سب میں گواہوں میں سے ہوں. فمن تولی بعد ذلک، اس کے بعد اگر کوئی پھر جائے تو سمجھ لینا واللہ کا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. اتنی مضبوط ان سے میثاق لے کر حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا. تو لَتُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ سے اسعارہ یہ استدلال کیا کہ پورے انبیاء جو اس عہد میں شامل تھے یہ سب حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. تو اب دیکھیے وہ اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام ہیں، ان کا وصال ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے، لیکن جب تخت پر لیٹے ہوئے ہیں تو ان دیکھنے سے ایسا لگتا کہ بالکل زندہ آدمی لیٹا ہوا، ساری رگیں یہ ساری ان کی حرکت کر رہی تھی، گویا جیسے دوران خون جو ہے وہ ان کا چل رہا. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر روح کے سبب کے بھی حیات کو پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ میں نے یہ چند مثالیں پہلے دی. یہ اچھا، اب رہا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیے یہ مان لیا کہ ایسا ہے، لیکن واقع تو نہیں ہوا ایسا. اب یہ بھی بتا دیں ہم کہ واقع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. اپنی کتاب مدارج النبوت کی دوسری جلد میں شیخ محقق نے یہ حدیث نقل کی جس کو میں نے کہیں اپنے ان درس میں ضمناً بیان کیا تھا. وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا. تو وصال ہونے کے بعد کسی آدمی کا انتقال ہو جو ہم قبر میں اتارتے ہیں، ایک آدمی قبر میں اترتا ہے جو میت کو صحیح کرتا ہے اور سرہانے کی جانب سے کفن جو ہے وہ کھولتا ہے، یہ جو کمر کا بند ہے یہ کھولتا ہے، اور اس کے بعد میں میت کا چہرہ کھول کر ان کے جو عزیز اقارب ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے، لو بھئی آخری دیدار کر لو. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد قبر میں کون تھے؟ شیخ محقق نے لکھا یہ تھے حضرت قسم ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی، یعنی حضرت عباس کے صاحبزادے. کیا مطلب؟ حضور کے چچازاد بھائی یہ قبر میں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سے کفن ہٹا کر انہوں نے کہا کہ لو حضور کا دیدار کر لو. کہنے لگے میں جب محو دیدار تھا تو میں نے دیکھا حضور کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور ظاہر ہے قبر میں اتار دیے گئے، مگر حضور کے ہونٹوں میں نے جنبش دیکھی، آپ کے ہونٹ مبارک جو ہیں وہ ہل رہے تھے.
میں حیران تھا. میں نے سوچا اپنے کان حضور علیہ السلام کے دہن پہ رکھوں, دیکھوں کہ حضور کیا فرماتے. کہا کہ میں نے اپنے کان حضور علیہ السلام کے دہن پہ رکھے تو میں نے سنا حضور فرماتے ربی حبلی امتی امتی, اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے. یہ حضور فرماتے تھے. یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کی رحمت کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو ہم گناہگاروں کی فکر ہے. دنیا میں آئے تو سجدے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارک جنبش کر رہے. اس وقت حضور یہی فرما رہے تھے, یہی عرض کر رہے تھے رب کریم کی بارگاہ میں, ربی حبلی امتی امتی. پہلا سجدہ حضور نے کیا, اس میں یہ فرما رہے تھے. اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے میں اپنی امت کو یاد کیا. اب اس قسم کی بے شمار نظیریں پیش کی جا سکتی ہیں صحابہ کرام کی, تابعین کی, کہ جنہوں نے بغیر روح کے کلام کیا. تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو مسبب میں جو چیز سبب سے پیدا ہوتی وہ اگر چاہے تو بغیر کسی سبب کے پیدا کر دے. روح سبب حیات اور خالق حیات نہیں. الذی خلق الموت والحیات, پیدا کرنے والا حیات اور ممات کو اللہ تبارک و تعالی. تو اب بتائیے ایسی حقیقی حیات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ وصال کے بعد بھی اپنی قبر میں کلام فرما رہے ہیں. اور ایک مثال ہم نے حضرت دانیال علیہ السلام کی دی اور ایک حضرت ربی کی دی جو تابعین تھے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہوگا اور سید الانبیاء امام الانبیاء کا کیا حال ہوگا. بے شمار آپ کو مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر انور سے آواز دی اور کلام فرمایا. اور ہم نے گزشتہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے تو حضور علیہ السلام سے یہ چاہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں اور میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دوں. تو حضور نے اپنی قبر انور سے ہاتھ بڑھا دیے اور سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کو بوسا دیا اور پھر اپنے ہاتھ کو حضور علیہ السلام نے کھینچ لیا. اور یہ بات تبلیغی جماعت کے جو محدث ہیں, محدث زکریا صاحب, انہوں نے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتاب فضائل درود میں. یہ لکھا. اور لوگ تو اس میں اتنے متعصب حیات النبی کے مسئلے میں کہ یہ تک کتابوں میں موجود ہے. میں الزام نہیں لگا رہی, وہ کتابیں جس کا میں حوالہ دوں گا آپ کو عام, وہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں وہ کتابیں یا وہ صفحے. یہ تک کہا گیا کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے. اور اس کے بعد جب علماء نے گرفت کی تو کیا کہا, اس میں پھر انہوں نے یہ پیوند کاری کی کہ عبارت کو یوں بدلا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی سے مل جاؤں گا, یعنی مٹی سے ملوں گا. اور پہلی عبارت تھی کہ مٹی میں مل جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے تو زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائیں. ہاں, انبیاء کرام کے اجسام کو کوئی کیڑا یا کوئی دیمک نہیں لگ سکتی. میں نے ابھی گزشتہ میں عرض کیا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے عصا کو دیمک لگی, جو کھوکھلا ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو وزن نہیں سنبھال سکا تو آپ زمین پر جلوہ گر ہوئے. وہ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. کوئی بھی کیڑا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کھا سکتا. جو زمین کے کیڑے ہیں, جو عام میت جو ہے وہ اگر آپ قبر کھول کے دیکھیں تو وہ مٹی میں مل جاتی ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نہ صرف زندہ ہیں, ہم نے حدیث معراج میں حضرت انس ابن مالک کی یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اپنی قبروں میں نماز بھی ادا فرماتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیات حقیقی عطا فرما دیتا کہ جو بغیر روح کے سبب کے بھی وہ الحمدللہ حیات. تو اس کے بعد میں اب یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے. لوگ ابھی بھی اگر تذبذب کا شکار ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی. تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی ہیں. اور یہ جو لوگ تشدد کرتے ہیں یعنی وہ اس میں بھی کرتے ہیں, یا رسول اللہ لکھا ہو اس میں بھی ان کو کلام کہتے ہیں. یا جو ہے وہ زندہ کے لیے بولا جاتا ہے, جو آدمی انتقال کر جائے اس کے لیے یا کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو, حالانکہ یہ بھی کتنی بڑی فحش غلطی ہے.
सियासता में बाब तशहुद में सब में ये हदीसें मौजूद हैं, हर किताब में, मिशकात शरीफ, बुखारी, मुस्लिम, कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने शब मेराज जब कलाम फरमाया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? अस्सलामु अलैना, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे उन गुलामों पर भी तेरी रहमत हो कि जो सालिहीन हैं, जो नेक लोग हैं, उन पर भी तेरी रहमत हो। तो हुजूर ने वहां महवे दीदारे इलाही है, लेकिन फिर भी हम गुलामों को नहीं भूले। कैसे रहमत है हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। एक मरतबा अमेरिका में मैं ह्यूस्टन में तकरीर कर रहा था, तो तकरीर से मैं बाहर निकला तो एक साहब आए, शक्ल से, सूरत से, तो आप जानते हैं हम लोग इतने आदी हो गया, पहचान लेते हैं, समझ गए कोई तबलीगी जमात का आदमी। कहने मौलाना एक बात आपसे पूछनी है। मैंने कहा पूछिए साहब, क्या बात पूछनी? कहने लगे कि भाई ये तो हमारी समझ में आ गई बात, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका। तो कहने लगे या गौस पर भी सलाम पढ़ रहे हैं, आला हजरत पे भी सलाम पढ़ रहे हैं, ये क्या अजीब बात है। मैंने कहा अच्छा ये तकलीफ है आपको। मैंने कहा देखिए अभी तो जलसा खत्म हो गया, मैं तकरीर करके अब जा रहा हूं घर, लेकिन जहां मैं रहता हूं 1.5 घंटे का रास्ता है मुसाफिर, ये मेरा टेलीफोन नंबर आप रख लें, और मैं यहां से निकल जाऊं, हाईवे पे जब चढ़ जाऊं कोई आध घंटा लगेगा, तो उसके बाद आप मुझे फोन कर ले, मैं तफसील से आपको ये मसला समझा दूंगा। वो नंबर मैंने लिख के उनको दे दिया और मैं रवाना हो गया। फिर उनका टेलीफोन आ गया इत्तेफाक से, मैं भी इंतजार में था क्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये आप सलाम पढ़ते हैं तो गौसे आजम पर भी सलाम पढ़ रहे हैं, आला हज़रत पर भी सलाम पढ़ रहे हैं। अच्छा मैंने कहा ये बताइए कि जो मौलाना पढ़ रहे थे ये नमाज में पढ़ रहे थे या बाहर पढ़ रहे? कहले नहीं नहीं साहब, जिस वक्त हुजूर पर सलाम पढ़ रहे थे उस वक्त पढ़ रहे थे गौसे आजम पर सलाम। अच्छा मैंने कहा चलिए, नमाज के बाहर पढ़ रहे, नमाज के अंदर तो नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा आप चेहरे मोहरे से बड़े दीनदार आदमी लगते हैं, अत्तहियात तो याद होगी आप? कहले हाँ सुनाइए। मैंने कहा सुनाइए जरा अत्तहियात। उन्होंने सुने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मैंने कहा आपने नमाज में ये पढ़ा है? मैंने कहा पढ़ा है। तो मैंने कहा जो बात मौलाना ने नमाज के बाद में पढ़ी वो तो आपने नमाज के अंदर पढ़ ली। और इसी जगह मिशका शरीफ में है कि जब नमाजी ये पढ़ता है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सरकार का इरशाद है कि आसमान और जमीन में जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं इन सबको तुम्हारा सलाम पहुंचता है। और जय्यद अकाबिर उलमा ने लिखा जब कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो ऐसे कहो जैसे हुजूर हमारी बात को सुन रहे हैं, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार से कभी भी गायब नहीं होते। जब तुम अल्लाह के दरबार में हो नमाज पढ़ने में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के दरबार में मौजूद हैं। तो सलाम ऐसे करो जैसे हुजूर तुम्हारे सलाम को सुन रहे हैं। ये भी उलमा ने लिखा अत्तहियात के बाब में। तो हम अत्तहियात में अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के हर नेक बंदे पर हम सलाम पढ़ते हैं या नहीं? तो लिहाजा जब महफिल खत्म हो, जब दुरूद व सलाम होता है, तो अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम पढ़ा जाता है, गौसे आजम पर भी सलाम पढ़ा जाता है। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये या जो है इससे भी इन लोगों को तकलीफ। हम तो इस फील्ड के आदमी हैं, देखते हैं कि किसी मस्जिद पर देवबंदियों ने, वहाबियों ने कब्जा कर लिया, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? या रसूल अल्लाह या मोहम्मद कहीं लिखा हो, पहले या मोहम्मद लिखा करते थे। तो आला हज़रत फरमाया कि नहीं, अदब इसमें है कि या रसूल अल्लाह कहा जाए। बल्कि आपकी किताब है अहसनुल वया ले आदाबी दुआ, ये आला हज़रत के वालिद माजिद की किताब है। इस पर आला हज़रत का हाशिया ज़ैलुल मुद्दा फी अहसनुल वया, उसमें आला हज़रत फरमाया दुआ में जहां जहां भी लफ्ज या मोहम्मद है उसको या रसूल अल्लाह से बदल दिया जाए। अदब इसमें है कि या रसूल अल्लाह, हुजूर को किसी वस्फ से याद किया जाए, जाती नाम लेकर नहीं कहा जाए या। इसलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने या मोहम्मद नहीं कहा, या मूसा कहा, या ईसा कहा, या ईसा इब्न मरियम, या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकुल जन्नह, ऐ आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा दोनों जन्नत में चले जाओ।
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. یہ اللہ تعالیٰ یہ آسا کیا کرتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں، کبھی درخت سے پتے بھی جھاڑتا ہوں. اور بے شمار اس کے فضائل لکھے مفسرین نے کہ کنویں پر جا کر کے آسے کو ایسے کر دے تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا، اور اندھیرے میں جب جاتے تو اس طرح آسا دکھاتے تو یہ ٹارچ کا کام کرتا تھا، روشنی پیدا ہو جاتی تھی. تو یا موسیٰ کہہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابراہیم بھی کہہ کے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن کہیں یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا، یا ایھا النبی. اس سے اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یا رسول اللہ کہنے سے بھی کس لیے اعتراض کہ حضور تو زندہ نہیں، معاذ اللہ، وہ تو انتقال کر گئے، اس لیے اب ان کو یا کہہ کے پکارنا جو ہے وہ ان کے نزدیک یہ شرک ہے. یعنی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی نہیں کہ منع ہو یا بدعت ہو، شرک. اچھا، ان کے سب سے بڑے مفتی ہیں پاکستان کے آج کل. یہ علماء دیوبند کا ایک اجلاس ہوا کراچی میں، ایک کو انہوں نے مفتی اعظم پاکستان کا لقب دیا، وہ ہیں رفیع عثمانی، اور ایک کو لقب دیا شیخ الاسلام، وہ ہیں تقی عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب یہاں گلشن اقبال میں ایک مسجد میں وہ درس دیتے ہیں. تو لیاقت آباد میں ایک ادارہ ہے، وہ ان کے درس کو قلم بند کر کے چھاپتا. ایک ان کا درس ہے مطبوعہ، اس کا نام انہوں نے رکھا بدعت ایک سنگین جرم. وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور نہیں تو مل بھی جائے گی ان کے مکتبے سے. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کوئی شخص اگر محبت میں یا رسول اللہ کہے تو یہ جائز ہے. جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر محبت میں کوئی یا رسول اللہ کہہ کر حضور کو پکارے تو یہ جائز. اب ان سے پوچھا جائے کہ ہم کیا بغض اور حسد میں پکارتے ہیں یا رسول اللہ؟ ہم بھی تو محبت میں ہی پکارتے ہیں یا رسول اللہ، ہم کیا حسد میں پکارتے ہیں یا رسول اللہ؟ یہ ان کے شیخ الاسلام کا نیا فتویٰ موجود ہے، کتاب میں چھپا ہوا موجود ہے. تو سب سے پہلے یہ قبضہ کرنے کے بعد یہ نام نکالتے ہیں یہاں سے. اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں کہاں سے نکالو گے؟ حدیث شریف میں تو یہ بھی آیا کہ درخت کے پتے پتے پر حضور علیہ السلام کا نام ہے. اب کہاں سے نکالو گے؟ حور کی آنکھوں کی پتلی جو ہے اس میں حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا. اب کہاں کہاں سے نکالو گے؟ جنت کے درخت کے ہر پتے پر حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے. کہاں کہاں سے نکالا جائے گا یہ نام؟ اب یہ تو انہیں سوچنا، ہمیں تو نہیں سوچنا، ہم تو اس کے قائل الحمدللہ. اور ہمارے یہاں تو ہر نماز میں درود شریف میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے ہیں، بلکہ ہماری پہچان یہی ہو گئی، یا رسول اللہ، یہی ہماری پہچان الحمدللہ. تو یہ ہمارا شعار ہے، ہمیں تو اس میں کوئی پریشانی نہیں. ہم تو اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یا رسول اللہ پکاریں تو حضور علیہ السلام کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی. تو اب حیات النبی کا مسئلہ آپ نے تقریباً سمجھ لیا کہ حضور علیہ السلام ایسے حیات النبی ہیں کہ روح اگر آپ کے جسم سے نکل بھی جائے تو حیات سے آپ کا بدن خالی نہیں. جی ہاں، اور اگر ایک منٹ پر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور پر موت آ جائے تو یہ سارا عالم جو ہے یہ سب کا سب غرق ہو جائے. اس لیے کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے، تو جہان کی جان ہے عالم کی، اور وہ تو ایمان کی بھی جان ہے. آدھا فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو صرف حیات النبی نہیں بلکہ وہ تو کائنات کی جان ہے اور ایمان کی بھی جان ہے. اعلیٰ فاضل بلوی نقل فرمایا کہ جب تک حضور کو اپنے جان مال کا مکمل مالک نہیں مانو گے اس وقت ایمان کی حلاوت نہیں پاؤ گے. سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ مختصر گزارش تھی حیات النبی کے عنوان سے. ایک دوسرے ہم نے انداز میں آپ سے بیان کیا کہ روح موجود نہ ہو لیکن پھر بھی حیات جو ہے وہ حضور علیہ السلام میں موجود ہے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.